بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر، ابن خلدون اور درجنوں روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سمہون جن کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اس کے جوڑے میں ایک لڑکی کو بھی پیدا کیا۔ اللہ پاک نے جب جنات کو پیدا کیا، سمہون نے اس لڑکی سے شادی کی۔ ان کی نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یہ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا، شروع میں ہی فرشتوں کی طرح اللہ پاک کی عبادت کرتے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آ گئی۔ اس وجہ سے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں ایک جلیبہ نامی جن تھا۔ جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں بیوی سے بڑے بڑے جن خوفزدہ تھے۔ جلیبہ اور تبلیس کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو۔ اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں عزازیل کے والدین جلیبہ اور تبلیس بھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سے ہمکنار کیا، جس کی وجہ سے عزازیل فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس بہت بے شمار علم ہو گیا۔ عزازیل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا تھا۔ عزازیل فرشتوں کو بڑی بڑی دیر تک خطاب دیا کرتا تھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا تھا۔ 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک وہ فرشتوں کی تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ عزازیل کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بہت وسیع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ایک دن عزازیل میرا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تھا۔
اس نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2 سال تک رو رو کر اللہ پاک سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمتوں سے نوازا ہوگا اور وہ ایک دن میری نافرمانی میں اتر آئے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ عزازیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت جلد ہی شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد عزازیل کئی صدیوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ تعالیٰ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ کچھ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا تھا، اس میں جان نہیں ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو بہت حیران ہو جاتے تھے۔ جب عزازیل شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا۔ عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ عزازیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی۔ سب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عزازیل کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو چکا تھا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتر آئیں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تو شیطان مردود بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو